اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے. آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے پروگرام کے 7ویں سیشن کا آغاز کریں گے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام الحکم تھی. والد کا نام جہش بن رباب اور والدہ کا نام امیمہ تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں. اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، یعنی آپ کی کزن تھیں. پہلے ان کا نام برہ تھا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا. امام مسلم نے حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بیان کی ہے. وہ کہتی ہیں کان اسمی برتا فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب قالت ودخلت علیہ زینب بنت جحش واسمها برہ فسماها زینب. میرا نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام زینب رکھ دیا. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زینب بنت جہش آئیں یعنی نکاح میں، تو ان کا نام بھی برہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی زینب رکھ دیا. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ناموں کو تبدیل کیا. اور اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 2 خواتین جن کا نام برہ تھا، آپ نے اس نام کو تبدیل کر کے زینب نام رکھا. تو برہ یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے سابقون الاولون بننے کا شرف حاصل کیا، یعنی ابتدائی دور کے مسلمانوں میں شامل تھیں. سن 13 ہجری میں نبوت کے بعد اپنے اہل خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبوت کے 4تھے سال ہوا. حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور متبنہ تھے، یعنی منہ بولے بیٹے تھے. لیکن دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے، تو حضرت زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کو طلاق دینے کی اجازت مانگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نباہ کرنے کا مشورہ دیا. لیکن تعلقات میں مزید ناخوشگواری پیدا ہوئی. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزاج میں کچھ تیزی تھی، جبکہ
زید بن حارثہ بہت ہی دھیمے مزاج کے مالک تھے، تو دونوں کے مزاجوں میں موافقت نہیں ہوئی۔ بہرحال جب تعلقات مزید ناخوشگوار محسوس ہونے لگے تو حضرت زید بن حارثہ نے انہیں طلاق دے دی۔ عرب میں اس وقت تک متبنہ کو اصلی اولاد تصور کیا جاتا تھا اور اس کی مطلقہ سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو بھی مٹانا تھا۔ بہرحال حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو موافقت پیدا نہ ہوئی اور طلاق تک نوبت آ گئی، تو اس میں بھی بہت سے سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو بہت اچھے انسان اپنی اپنی جگہ پر جو نیک بھی ہیں، متقی بھی ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنے والے ہیں، ان کے درمیان بھی بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مزاج میں مختلف ہوں، ان کی باہم انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے، ذہنی موافقت نہ ہو سکے۔ تو ایسی صورتحال میں خاص طور پر جب معاملہ شوہر اور بیوی کا ہو تو بلا وجہ رشتے کو طول دینا، جس سے کوئی خیر نہ پیدا ہو سکتی ہو، تو اس سے بہتر آپشن یہ ہے کہ طلاق کے ذریعے سے دونوں اپنے راستے الگ کر لیں۔ طلاق دینا اور طلاق مانگنا معمولی باتوں پر پسندیدہ نہیں ہے، لیکن جہاں حقیقی ضرورت پیش آ جائے وہاں طلاق لینا یا طلاق دینا کوئی گالی بھی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے کافی ایکسٹریم رویہ پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس حوالے سے خواتین بہت مشکل کا شکار رہتی ہیں، یا بعض اوقات مرد مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ طلاق دینا ایک گالی بن چکی ہے، ایک تکلیف دہ امر سمجھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ مرد اور عورت جو بہت جینوئن ریزنز کی وجہ سے بھی باہم ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، باہم وہ ایک خوشگوار زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، لیکن معاشرے کے پریشر، خاندان کے پریشرز، اس کی وجہ سے انہیں اپنی شادی شدہ زندگی یا ازدواجی زندگی کو گھسیٹنا پڑتا ہے، لٹکانا پڑتا ہے، جبکہ شریعت اس حوالے سے بڑی واضح ہے اور وہ بہت کلیئرلی ہمیں بتا رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے معاملات کو لٹکایا ہی جائے اور لازمی طور پر نبھایا ہی جائے، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، طلاق کے معاملے میں بھی آسن معاملہ کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے دونوں فریقین کو الگ ہو جانا چاہیے، جیسا کہ ہم یہاں اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ جب دونوں کا باہم مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے نباہ نہیں ہوا تو وہ دونوں اچھے طریقے سے الگ ہو گئے، اور دونوں فریقین میں سے کسی نے کسی کے اوپر کسی قسم کی بھی نہ تو کوئی الزام تراشی کی اور نہ ہی اس معاملے کو بہت زیادہ طول دیا۔ بہرحال جب یہ واقعہ پیش آ گیا اور طلاق ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ ایک جاہلیت کی رسم کو مٹانا تھا، تو اس لیے سورۃ الاحزاب کی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا، یعنی اس کی خوشخبری دی۔ یہ آیات سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي
الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب آپ نے اس شخص سے کہا جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ اور نبی پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرما دیا، یہ اللہ کا دستور ہے جو ان امتوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکی ہیں، اور اللہ کے کام مقرر شدہ اندازوں پر ہوتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 37 اور 38 ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا، اور اللہ کا ان پر کیا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام لانے کی توفیق دی، ان کو آزادی عطا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر انعام کیا، اور آپ کا انعام دراصل ان پر آپ کا احسان تھا، اور وہ احسان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کیا۔ حضرت زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عکاظ کی منڈی سے بطور غلام خریدا تھا۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تو انہوں نے یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، یعنی گفٹ دے دیا۔ اور اس کے بعد حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے والد اور چچا کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ انہیں لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاوضہ ادا کر کے ان کو واپس لے جانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زید کے اوپر منحصر ہے، اگر زید جانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے آپ کے پاس رہنے کو ترجیح دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد سے عربوں کے ہاں زید رضی اللہ تعالی عنہ زید بن محمد کہلانے لگے، اور ان کے والد اور چچا خوش ہو کر واپس چلے گئے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ میں
اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا کہ وہ شخص جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان کیا، تو مراد ہیں زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال جب انہوں نے طلاق دے دی حضرت زینب کو اور ان کی عدت پوری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ حضرت زینب سے نکاح کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کچھ ہچکچاہٹ تھی، اور وہ ہچکچاہٹ اسی وجہ سے تھی کہ عرب معاشرے کے اندر اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ تھی اس سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس معاملے کی اصلاح کرنی تھی، معاشرے سے اس رسم کو ختم کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اس کا حکم دیا گیا بلکہ ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کروا دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کا نکاح 7 آسمانوں پر ہوا۔ اس کے بارے میں ہمیں صحیح مسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ جب زینب کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی سے کہا کہ ان سے میرا ذکر کرو۔ زید جب ان کے پاس گئے تو وہ آٹے میں خمیر ملا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے سینے میں ان کی اتنی عظمت چھا گئی کہ میں ان کی طرف نظر بھر کر دیکھ نہ سکا۔ غرض میں نے ان کی طرف سے پیٹھ کر لی اور کہا، اے زینب، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ زینب نے کہا، میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر، یعنی مراد تھا استخارہ۔ پھر وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہو گئیں اور اتنے میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح ہونے کی خوشخبری دے دی۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو اور سب لوگوں کو یہ گائیڈ کیا کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، یعنی کسی نبی کے لیے اس بات میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی چیز مقرر کر دیں، فرض کر دیں، یعنی جو بھی کام شریعت نے جائز قرار دیے ان کے انجام دینے میں دقت نہیں ہونی چاہیے، خواہ اس پر لوگوں کو کتنا ہی اعتراض کیوں نہ ہو، کیونکہ لوگ تو بہت سی چیزوں کو اپنے معاشروں کے زاویے سے دیکھتے ہیں یا اپنے حساب سے سوچتے ہیں، جبکہ شریعت کسی ایک فرد کو دیکھ کر نہیں بنائی جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت کے احکامات نازل کیے ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے ہیں اور سب کی بھلائی کے لیے ہیں، اس لیے شریعت کے معاملات میں لوگوں کے اعتراضات اور ان کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ دستور ہے جو پہلے لوگوں میں بھی گزر چکا، یعنی پہلے انبیاء بھی ایک سے زیادہ نکاح کرتے رہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اسی طرح دیگر انبیاء جو تھے ان کی تعدد ازواج کا ذکر موجود ہے۔ تو اس لیے یہ جائز کام ہے، اس میں کسی پس و پیش کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ شریعت کے اس طرح کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں، مثلا تعدد ازواج پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی گئی، اور اسی سے متعلقہ دیگر بھی اعتراضات۔ تو یہ سب کو اچھے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، جو شریعت اللہ نے نازل کی ہے، وہ سب سے زیادہ حکیم، علیم اور خبیر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ تو اس نے اگر شریعت میں ایک مرد کو
4 تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے تو اس پر کسی بھی انسان کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے حکم کو قبول کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ نکاح کس صورت میں ہونا چاہیے اور کن شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ ایک الگ چونکہ موضوع ہے، ہمارا آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے، مگر یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے ان آیات سے کہ شریعت کے دیے ہوئے احکامات پر کسی انسان کو کسی بھی طرح سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کو قبول کرنا چاہیے، چاہے بعض اوقات ان کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو۔ اسی لیے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم تو مقدر ہے، وہ تو نافذ ہونا ہی ہے، وہ تو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ بالآخر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ہے، تو اس کے لیے جو پروسیجر لکھا گیا تھا وہ بھی اپنے اپنے وقت پر اسی طرح طے ہوا، اور بالآخر وہ چیز جو مقدر تھی وہ نافذ ہو کر رہی۔ اس میں ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ شریعت بعض چیزوں کے بارے میں جب کوئی حکم دیتی ہے تو وہ حکم دے کر چھوڑ دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے بے شمار احکامات موجود ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، لیکن بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں شریعت صرف حکم دے کر چھوڑ نہیں دیتی، بلکہ باقاعدہ طور پر اس پر عمل کروا کر اس کے جواز کو مزید پختہ کروا دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے متبنہ کی متعلقہ سے جو نکاح کا عمل ہوا، اس کو باقاعدہ عملی طور پر کروایا گیا، تاکہ جو باطل تصور تھا معاشرے کے اندر کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد نکاح تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کا انتظام کیا، اور آپ کی ازواج میں سے جتنی ازواج کے ساتھ آپ کے نکاح ہوئے اور آپ نے ان کی دعوت ولیمہ کی، ان میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا دعوت ولیمہ سب سے بڑا تھا۔ اس میں تقریباً 300 کے قریب لوگ شریک ہوئے، اور یہ لوگ 10-10 کی ٹکڑیوں میں آتے اور کھانا کھا کر چلے جاتے تھے، یعنی گروپس کی شکل میں آتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نکاح کے بعد دعوت ولیمہ سنت ہے، اور یہ اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص کے اندر اچھی دعوت ولیمہ کرنے کی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے گنجائش دی ہے، تو اچھا دعوت ولیمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کسی کی کم وسعت ہے، کم گنجائش ہے، تو اسے اپنے حساب سے دعوت ولیمہ کا پروگرام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ سب کچھ کر رہے ہوں، بلکہ اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رخصتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تو اس وقت آپ کے گھر میں ولیمہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر سے دودھ کا ایک بڑا پیالہ بھجوایا، تو جو لوگ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیالے سے ان سب کو پلا دیا، اور اس میں اللہ نے برکت پیدا کر دی، اور یہی ولیمہ ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح چونکہ دوران سفر ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑے سے ستو اور کچھ کھجوریں تھی، تو آپ نے جو دیگر لوگ ساتھ موجود تھے ان سے کہا جس کے پاس جو جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ سب چیزیں اکٹھی کر کے ایک دسترخوان پر جمع کر دی گئیں، اور سب نے مل کر وہاں سے کھا لی،
یہ حضرت صفیہ کا ولیمہ تھا. اور حضرت زینب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 300 لوگوں پر آپ نے کھانے کی دعوت دی، اچھا خاصا اہتمام کیا گیا. تو یہ دعوت حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے. اسلام اس میں غیر ضروری تکلفات یا دکھاوا اور نمود و نمائش کا قائل نہیں ہے. لیکن اس چیز کا بھی اسلام نے کہیں حکم نہیں دیا کہ اگر گنجائش موجود ہے تو لازمی طور پر چھوٹا ہی دعوت ولیمہ کیا جائے، اور گنجائش موجود نہیں ہے تو قرض لے کر بہت بڑا دعوت ولیمہ کیا جائے. نہیں، شریعت انسانوں کو صرف اس چیز کا مکلف کرتی ہے جس کی ان کے اندر وسعت ہوتی ہے. یہ شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے. تو بہرحال جب یہ دعوت ولیمہ کے لیے لوگ آنے لگے تو کھانا کھانے کے بعد وہ باتوں میں مشغول ہو گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مروت کی وجہ سے انہیں نہ اٹھایا، اور آپ ویسے بھی بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے. عموماً جب لوگ آپ کے ارد گرد ایسا کوئی طرز عمل کر رہے ہوتے تو آپ خود انہیں نہیں ٹوکتے تھے. یہ اور بھی آپ کی زندگی میں مثالیں ملتی ہیں، کیونکہ آپ حیا کرتے تھے. آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ خود سے لوگوں کو ایسی چیزوں کے اوپر روکے ٹوکے، تو آپ خاموشی سے برداشت کرتے رہے. لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر آیت حجاب نازل فرمائی. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ اور کھانے کے بعد اٹھ کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، حیا کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالی حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا. جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کی اوٹ سے طلب کیا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. تو اس موقع پر یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر ایک اور اہم ترین حکم قرآن مجید میں نازل ہوا، اور وہ ایک تو کھانے کے آداب سے متعلق تھا، کسی کے گھر میں جانے کے آداب سے متعلق تھا، اور دوسرا حجاب کے حوالے سے تھا. تو کھانے کے حوالے سے یا دعوت کے حوالے سے جو ادب سکھایا گیا اس موقع پر، جو مینرزم شریعت نے دیا، وہ یہ تھا کہ جب کوئی دعوت پر بلائے تو تب جانا چاہیے، بن بلائے نہیں جانا چاہیے. اور پھر جب تک گھر والے آسانی محسوس کریں، خوشی اور مسرت کے ساتھ وہ چاہیں کہ آپ وہاں بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، تو تب تک بیٹھنا چاہیے. لیکن غیر ضروری طور پر
بیٹھ جانا اور بلا وجہ کی گفتگو کرتے رہنا جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو. ظاہر ہے ان کے آرام کا بھی وقت ہے. جنہوں نے دعوت کا انتظام کیا ہوتا ہے انہیں اس انتظامات کو بھی سمیٹنا ہوتا ہے. اس انتظام میں ان کو جسمانی تھکن بھی لاحق ہوتی ہے، اس کے لیے بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے بے شمار اسباب ہیں جن کی وجہ سے شریعت ہمیں یہ مینر سکھا رہی ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں دعوت پر جائیں تو وہاں پر غیر ضروری طور پر وقت نہ لگائیں، ضائع نہ کریں، بلکہ دعوت کے مکمل ہوتے ہی کوشش کریں کہ میزبان سے اجازت لے کر واپس آئیں. اور اگر میزبان چاہے کہ نہیں ابھی آپ بیٹھیں، ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں، تو پھر بیٹھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ سب میزبان کی آسانی کے لیے ہے. شریعت نہ مہمان کو تکلف میں ڈالتی ہے اور نہ میزبان کو تکلف میں ڈالتی ہے. وہ بہت ہی مناسب حکم دیتی ہے. اور یہ احکامات دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کوئی حیا نہیں آتی. قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دینے سے بھی شرم محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اصل مقصود کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھانا. چاہے وہ مثال دی جائے، چاہے وہ کوئی واقعہ ہو، چاہے وہ کوئی ادب آداب کی بات ہے، تو اصل مقصود لوگوں کی تربیت اور ان کا تزکیہ کرنا ہے، ان کو مینرز سکھانا ہے کہ وہ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کس طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. پھر اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم بھی نازل کر دیا. اس سے پہلے تک حجاب کا حکم نہیں تھا. تو اب کیا کہا گیا کہ جب بھی کسی کو ازواج مطہرات میں سے کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگے، حجاب کا خیال رکھے. اور جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر داخل ہونے کی ممانعت کر دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نزلت آیت الحجاب فی زینب بنت جحش وأطعم علیہ یومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول ان الله انكحني في السماء. آیت حجاب حضرت زینب بنت جحش کے بارے میں نازل ہوئی اور اس دن ان کے ولیمے پر روٹی اور گوشت کھلایا گیا. یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ ولیمہ بہت شاندار تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر فخر کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بے شک اللہ نے میرا نکاح آسمان میں کیا. یعنی یہ جو پریولیج انہیں حاصل ہوئی تھی اس کا ذکر وہ بعد میں دیگر ازواج کے سامنے بھی کیا کرتی تھی. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک روایت ہے کہ وہ تمام ازواج کو کہتی تھیں کہ تم سب کے نکاح زمین پر ہوئے اور انسانوں کے درمیان ہوئے اور میرا نکاح آسمان پر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کروایا. تو یہ ایک خاص شرف اور فضیلت تھی جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ازواج مطہرات سے اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، چاہے وہ کوئی علمی نکتہ ہے یا کوئی ضرورت کی چیز ہے جو ان سے چاہیے، تو وہ سب حجاب کے پیچھے سے ہونا چاہیے. اور پھر یہ حجاب کا حکم تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بھی معیار قرار پایا، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. اور دیگر بھی حجاب کے حوالے سے تفصیلی احکامات قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں آگے جا کر اور اسی طرح سورہ نور میں بھی بیان ہوئے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حجاب کے حکم کی جو حکمت
بیان فرمائی وہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ حکمت کیا تھی کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے دلوں کے لیے، یعنی صحابہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، ان کے لیے اور ان ازواج کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے۔ تو یہاں ہم سب کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ صحابہ کے دل اور ازواج مطہرات کے دلوں سے زیادہ پاکیزہ دل کس کے ہو سکتے تھے۔ آج بعض اوقات خواتین اس چیز کے اوپر آرگیو کرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ حیا تو دل میں ہونی چاہیے، اصل بات تو دل کی پاکیزگی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دلوں کی پاکیزگی بنیاد ہے، لیکن قرآن نے یہی تو واضح کیا ہے کہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر میں بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ صحابہ کرام کے دل بھی پاک تھے، ازواج مطہرات کے دل بھی پاک تھے، اور ان سے زیادہ پاک دل کسی کے نہیں ہو سکتے، اور نہ کوئی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے آج۔ لیکن انہیں بھی کیا حکم دیا گیا کہ وہ معاملات کرتے ہوئے حجاب کا خیال رکھیں۔ حجاب مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مردوں کے لیے حجاب کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور خواتین کے ساتھ ڈسٹینس سے بات کریں، اور خواتین کے لیے حجاب کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچا رکھیں، ڈسٹینس بھی کریٹ کریں، اور درمیان میں کچھ پردہ بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں سیرت کے واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حجاب کے مکمل احکامات کے بعد جو خواتین تھیں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں ازواج بھی شامل تھیں اور دیگر صحابیات بھی شامل تھیں، ان سب نے بڑی بڑی چادروں کے ذریعے سے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا، کور کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ گھروں سے باہر نکلتی تو چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی۔ اور یہی میسج آج کی مسلمان عورت کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والی تمام مسلمان اور اہل ایمان عورتوں کے لیے ہے۔ بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے خوبصورت احکامات مسلمان معاشرے کے لیے اور مسلمان خواتین کے لیے نازل فرمائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے اور بھی بہت خوبصورت باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ مثلا وہ نہایت دیندار، متقی، حق گو اور صدقہ کرنے والی خاتون تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں لکھا ہے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت میں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت زینب بھی اس موقع پر موجود تھی۔ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگوار گزری، تو انہوں نے ذرا تلخ لہجے میں حضرت زینب کو دخل دینے سے منع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ان سے کچھ نہ کہو، یہ اواہ یعنی بہت عبادت گزار اور اللہ سے ڈرنے والی ہیں۔ کیا خوبصورت بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کہاں تھی؟ ان کی خوبیوں پر، ان کی صلاحیتوں پر جو اللہ نے انہیں دی تھی۔ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں ٹوکنے سے بھی روک دیا اور اس بات کو پسند نہیں کیا۔ کس وجہ سے؟ حضرت زینب کی دیگر خوبیوں کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، لم ارى امرأة قط خيرا في الدين من زینب واتقى لله واصدق حدیثا واوصل للرحم واعظم صدقہ۔ میں نے دین کے معاملے میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، بات میں سب سے زیادہ سچی، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی، اور سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی تھی۔ کیا خوبصورت گواہی ہے، اور گواہی کون دے رہی ہیں؟ جو ان کی
سو کالڈ سوکنے. اور ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل الٹ معاملات ہیں. ایسے رشتوں میں اگر کسی کے اندر خوبی ہے، بھلائی ہے، تو اس خوبی اور بھلائی کا اقرار کرتے ہوئے بخل سے کام لیا جاتا ہے. البتہ اگر کوئی بشری کمزوری موجود ہے تو اس کمزوری کو ہائی لائٹ کرنے میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں چھوڑی جاتی. تو اس حوالے سے بھی ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے اندر کی خوبیوں کو اجاگر کریں، ان کی اچھائیوں کو بیان کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں ان کی خوبیوں کو، نہ کہ چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو ہی ہر وقت ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں اور ان کو بیان کر کر کے کسی اچھے شخص کا ایک برا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے بن جائے. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ کے ہاں پکڑ سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے. اسی طرح واقعہ عفق جس پر ہم نے گزشتہ روز بات کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، اس میں جو لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے ان میں ایک حضرت زینب بنت جہش کی بہن حضرت حمنہ بنت جہش بھی تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے حضرت عائشہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا واللہ ما علمت الا خیرا، اللہ کی قسم میں عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں پاتی. کتنی زبردست بات ہے. ایک بہن نیگیٹو ہے، وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئی ہیں، لیکن ضروری نہیں دوسری بھی انہی کی ہاں میں ہاں ملائے. تو ہمارے ہاں عموماً رشتہ داریوں میں ایسے ہوتا ہے، جب کسی ایک کے بارے میں کوئی ایک شخص غلط بات کہتا ہے اگرچہ وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو تو باقی سب بھی تعلق کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے اس کا ساتھ دینا کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس برائی کو پھیلانے میں بلا وجہ سے اپنا کردار ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر ایک کو اللہ کے آگے خود جواب دینا ہے، اور یہ بات حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت اچھے سے معلوم تھی. اس لیے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میری بہن تو ان کے خلاف ہیں اور وہ ان کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسے صحیح سمجھ کر اس میں شامل ہو گئی ہیں اور میں بھی چلیں اپنی بہن ہی کا ساتھ دے دوں. نہیں، بلکہ انہوں نے وہ بات کہی جو حق تھی، اور حق ہی کہنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک سے جو سوال ہوگا وہ اس کے عمل کا ہوگا، کسی دوسرے کے عمل کا نہیں. اسی طرح یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ بہت صدقہ کرنے والی تھی تو ان کے حوالے سے ایک اور بہت اچھی روایت ملتی ہے صحیح مسلم میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم ناپتے تھے کہ ہم میں سے کس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں، یعنی لٹرلی میئر کرتے تھے. تو حضرت زینب ہی کے ہاتھ سب سے لمبے تھے کیونکہ وہ بہت صدقہ اور خیرات کرتی تھی. اور یہ بات کیسے سمجھ میں آئی؟ وہ کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ازواج میں سے جب حضرت زینب کا انتقال ہوا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت زینب کا جو صدقہ و خیرات تھا اس کے حوالے سے کچھ اور واقعات بھی ملتے ہیں. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں 12,000 درہم حضرت زینب کو بھیجے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی اور فرمایا اللہ تعالی عمر کی بخشش قبول فرمائے، میری دوسری بہنیں یعنی امہات المومنین مجھ سے زیادہ اس کی حقدار ہیں. جب آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے بھی الگ سے بھیجا ہے اور یہ سب آپ کا ہے تو فرمانے لگیں سبحان اللہ. پھر اسے ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا اور برزہ بنت رافع کو کہا کہ اس کو لوگوں میں بانٹ دو. ان لوگوں میں سے کچھ
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز بھی تھے اور کچھ مسکین اور یتیم لوگ بھی تھے. انہوں نے آپ کے حکم پر لوگوں میں تقسیم کر دیا. اس کے باوجود بھی کچھ رقم بچ گئی تو برزہ بنت رافع نے کہا اس میں ہمارا بھی حق ہے. سیدہ زینب نے فرمایا جو کپڑے کے نیچے ہے سب آپ کا ہے. یعنی اب جو بچ گیا تھا، جو ڈھانپا ہوا تھا، کہا اس کے نیچے اب جو بچا ہے سب آپ کا ہے. اور وہ 85 درہم تھے. یعنی سب کچھ انہوں نے تقسیم کر دیا، اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ انہوں نے وفات سے پہلے کچھ وصیتیں کی تھیں. ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ انہوں نے چونکہ اپنا کفن تیار کر کے رکھا ہوا تھا تو کہا اگر حضرت عمر نے میرے لیے کفن بھیج دیا تو ان دو میں سے ایک کفن صدقہ کر دینا، پھر صدقہ آپ لکھیں. ایک اور وصیت کا حصہ یہ تھا کہ کہا میری لاش اس چارپائی پر لے کر جانا جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تھا. ایک اور وصیت کا حصہ یہ تھا میرے جنازے کے پیچھے آگ نہ لے جائی جائے اور میری قبر بقی میں عقیل اور ابن حنیفہ کے گھر کے درمیان کھودی جائے، یعنی ان کی قبروں کے درمیان. پھر کہا جب مجھے قبر میں اتار دیا جائے تو اگر میرا پٹکا خیرات کر سکو تو کر دینا. پٹکا اس کپڑے کو کہتے ہیں لاش کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو کمر کے نیچے ہوتا ہے، اسے بعد میں نکال لیا جاتا ہے. یعنی انہوں نے اس پٹکے کے حوالے سے بھی جو وصیت کی وہ کیا تھی کہ اسے خیرات کر دیا جائے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہیں، یعنی بہت صدقہ و خیرات کرنے والی ہیں. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کرایا اے اہل مدینہ اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرو. چنانچہ جنازے میں مدینہ میں رہنے والوں کی کثرت شامل تھی، یعنی بہت زیادہ لوگ شریک ہوئے. جس دن آپ نے وفات پائی اس دن سخت گرمی کا دن تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر پر ایک شامیانہ لگوا دیا تاکہ قبر کی تیاری اور سیدہ کی تدفین میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا شامیانہ تھا جو کسی قبر پر نصب کیا گیا. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر سا خطبہ بھی ارشاد فرمایا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قبر مبارک میں داخل کرنے کا وقت ہوا تو عام لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور آپ کے 3 بھانجوں محمد بن عبداللہ بن جہش، عبداللہ بن ابی احمد بن جہش، محمد بن طلحہ بن عبید اللہ بن جہش اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو قبر میں اتارا اور آپ کی قبر جنت البقیع میں ہے. تو یہ تھیں حضرت زینب ام المساکین، ان کا لقب تھا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بہت سے اور یہ سب واقعات ہم سب کے لیے بہت سی رہنمائی کا ذریعہ ہیں. سب سے پہلی بات، حضرت زینب کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت زیادہ نظر آتی ہے. حضرت زید سے نکاح کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے راضی ہوئی تھی. بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بات ہوئی تو بھی سر جھکا دیا. زندگی میں آنے والے مشکل فیصلوں کو اللہ کا حکم اور اس کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا تو اللہ نے پھر بہت سی خیر بھی پیدا کی. آپ کے نکاح اور پھر طلاق کے ذریعے متبنہ کو حقیقی بیٹے کا درجہ دینے کی جاہلی روایت کا خاتمہ ہوا اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف خود کو منسوب نہ کریں. آپ کے ولیمے کے موقع پر آیت حجاب نازل ہوئی اور اہل ایمان خواتین کے لیے پردے کا حکم اترا. اس لیے ہر ایک کے لیے
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی انسانوں کے لیے ہمدرد اور محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا ہر حکم اور اس کا دیا ہوا ہر اصول ہی انسانیت کو بھلائی دے سکتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنی عبادات کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے مضبوط کریں، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کے حوالے سے ان کے بارے میں اچھے گمان رکھیں، اچھی بات کہیں یا پھر خاموش رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سنتے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا